بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ بسیطہ کی 4 قسمیں پڑھیں گے۔ وقد یذکر الجہۃ فی القضیۃ فیسمى موجہۃ ورباعیۃ نیزا والموجہات 15 8 منها بسیطۃ و7 منها مرکبۃ۔ اما البسائط فاحدها الضروریۃ المطلقۃ وہی التي حکم فیها بضرورۃ ثبوت المحمول وسلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودۃ كقولك الانسان حیوان بالضرورۃ والانسان ليس بحجر بالضرورۃ۔ والثانیۃ الدائمۃ المطلقۃ وہی التي حکم فیها بدوام ثبوت المحمول للموضوع وسلبه عنه كقولك كل فلك متحرك بالدوام ولا شيء من الفلك بساكن بالدوام۔ والثالثۃ المشروطۃ العامۃ وہی التي حکم فیها بضرورۃ ثبوت المحمول للموضوع ونفيه عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنوانی۔ والوصف العنوانی عندهم ما عبر به عن الموضوع كقولك كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة ما دام كاتبا ولا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة ما دام كاتبا۔ والرابعة العرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع وسلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنوانی كقولنا بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا وبالدوام لا شيء من النائم بمستيقظ ما دام نائما۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کبھی جہت ذکر کی جاتی ہے، قضیے میں نام رکھا جاتا ہے اس کا موجہہ اور رباعیہ بھی، اور موجہات 15 ہیں، 8 ان میں سے بسیطہ ہیں، 7 ان میں سے مرکبہ ہیں۔ بسائط ان میں سے ایک ضروریہ مطلقہ ہے، اور یہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے ضروری طور پر ثبوت محمول کا موضوع کے لیے یا سلب محمول کا موضوع سے، جب تک ذات موضوع موجود ہے، جیسا کہ آپ کا قول الانسان حیوان بالضرورۃ والانسان لیس بحجر بالضرورۃ۔ دوسری قسم ہے دائمہ مطلقہ، اور یہ وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا جاتا ہے محمول کا موضوع کے لیے ثبوت کا دائمی طور پر ہونے کا یا محمول کا موضوع سے سلب کے دائمی طور پر ہونے کا، جیسا کہ آپ کا قول کل فلک متحرک بالدوام ولا شیء من الفلک بساکن بالدوام۔ تیسری قسم ہے مشروطہ عامہ، یہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے ضروری طور پر محمول کا ثابت ہونا ہے موضوع کے لیے یا محمول کی نفی ہے موضوع سے، جب تک ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اور وصف عنوانی مناطقہ کے نزدیک وہ ہے جس کے ذریعے سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا قول کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورۃ ما دام کاتبا ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورۃ ما دام کاتبا۔ اور چوتھی قسم ہے عرفیہ عامہ، اور یہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے محمول کا موضوع کے لیے دائمی طور پر ثابت ہونے کا یا محمول کے موضوع سے نفی کی دائمی طور پر ہونے کا، جب تک ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، جیسا کہ ہمارا قول دائمی طور پر کل کاتب متحرک بالاصابع ما دام کاتبا اور بالدوام لا شیء من النائم بمستيقظ ما دام نائما۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ جو سبق ہے اس کے اندر جو قضیہ بسیطہ ہے اس کی ہم 4 قسمیں پڑھیں گے، جو باقی 4 قسمیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری 8 قسمیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گزشتہ 3 سبقوں کے اندر اردو کے اندر پہلے سمجھا دی ہیں۔ اب کتاب کی عبارت کو صرف حل کرنا ہے، کیونکہ ساری کی ساری تعریفات جو ہیں وہ مثالیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ہم پہلے سمجھ چکے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی جہت بھی ذکر کی جاتی ہے قضیے میں، تو اگر قضیے کے اندر جہت ذکر کی جائے تو اس کو موجہہ کہا جاتا ہے، اور اگر موجہہ بھی کہا جاتا ہے اور رباعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ موجہہ کیا ہوتا ہے، جہت کیا ہوتی ہے، رباعیہ کیا ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو موجہات ہیں یہ کل 15 ہیں، 8 ان میں سے بسیطہ ہیں اور 7 ان میں سے مرکبہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بسیطہ یعنی جس کے اندر ایک قضیہ موجہہ ہو، اور مرکبہ جس کے اندر 2 قضیے موجہہ یہ موجود ہوں، اس کو قضیہ موجہہ مرکبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہ جو 8 قسمیں ہیں بسیطہ کی، یہ اس پہلی فصل کے اندر ذکر ہوں گی۔ جو 7 قسمیں ہیں مرکبہ کی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقلی طور پہ 64 احتمالات ہیں مرکبہ کے، لیکن 7 احتمال ذکر کیے جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے 7 احتمالات یعنی 7 قسمیں ہی ذکر ہوں گی۔ تو جو یہ والی فصل ہے، اس فصل کے اندر جو قضیہ بسیطہ ہے، اس بسیطہ کی 8 قسمیں ذکر ہوں گی، اور 8 قسموں میں سے 4 قسمیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، باقی 4 قسمیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد والی جو اگلی فصل ہے اس کے اندر جو مرکبہ کی 7 قسمیں ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اب یہ بسیطہ کی قسمیں دیکھ لیں۔ پہلی قسم ہے ضروریہ مطلقہ۔ اب ضروریہ مطلقہ کیا ہوتی ہے، یہ والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جاتا ہے بضرورہ۔ ضرورہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری اور لازمی، یہ اردو والی ضرورت نہیں ہے، یعنی جس میں لازمی اور ضروری طور پر حکم لگایا جاتا ہے۔ کس چیز کا حکم لگایا جاتا ہے، ثبوت محمول للموضوع، یعنی محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، یا پھر محمول کی آپ موضوع سے نفی کر رہے ہیں ضروری اور لازمی طور پر۔ کب تک، ما دام ذات الموضوع موجود، جب تک ذات موضوع موجود ہے تب تک محمول کا موضوع کے لیے اس بات ہوگا یا پھر محمول کی موضوع سے نفی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کا قول الانسان حیوان بالضرورہ،
انسان حیوان ہے بضرورت یعنی لازمی طور پر، اور انسان حجر پتھر نہیں ہے لازمی طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں حیوان یہ محمول ہے اور انسان یہ موضوع ہے۔ اب حیوان اس کا ثبوت ہو رہا ہے انسان کے لیے لازمی اور ضروری طور پر جب تک ذات موضوع موجود ہے یعنی انسان موجود ہے، اور جب انسان موجود نہیں ہوگا تو پھر حیوان کا اس بات بھی انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں انسان یہ موضوع ہے اور حجر یہ محمول ہے۔ اب یہ دیکھیں محمول کی نفی کی جا رہی ہے موضوع سے جب تک جو موضوع کی ذات موضوع یہ موجود ہے، اور جب ذات موضوع موجود ہی نہیں رہے گی تو پھر حجر کی نفی بھی انسان سے نہیں کی جائے گی بضرورت یعنی لازمی اور ضروری طور پہ۔ آگے چلیں، دوسری قسم ہے دائمہ مطلقہ۔ دائمہ مطلقہ کیا ہے؟ جس میں حکم لگایا جاتا ہے محمول کا موضوع کے لیے اس بات ہے یا پھر محمول کی موضوع سے نفی ہے دائمی طور پر ہمیشگی کے طور پہ، یعنی جو محمول ہے وہ موضوع کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت ہے، یا پھر محمول کی نفی کی جا رہی ہے موضوع سے ہمیشہ کے لیے۔ پہلے کی مثال دیکھیں، کلو فلک متحرک بالدوامی۔ اب یہ فلک یہ موضوع ہے، متحرک بالدوام، اب یہ جو متحرک ہے یہ محمول ہے۔ اب محمول کا اس بات ہو رہا ہے موضوع کے لیے بالدوامی دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے، اور اسی طریقے سے لاشیء من الفلک بساکن بالدوامی۔ اب یہ دیکھیں فلک یہ موضوع ہے، ساکن یہ محمول ہے، محمول کی نفی کی جا رہی ہے موضوع سے بالدوامی دائمی طور پہ یعنی ہمیشہ کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے دائمہ مطلقہ۔ تھوڑی سی رفتار تیز ہے، وہ شاید آپ کو سمجھ میں مشکل پیش ہے، لیکن جب آپ اس کو گزشتہ 3 اسباق کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو بہت آسانی اور تفصیل سے سمجھ آئے گی۔ تیسری قسم دیکھیں مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ کیا ہے؟ حکم فیہا، یعنی اس قضیہ مشروطہ عامہ میں حکم لگایا جاتا ہے بضرورت۔ ضرورت مطلب ضروری طور پہ، یعنی محمول وہ موضوع کے لیے ثابت ہے ضروری طور پہ، یا محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے ضروری طور پر، ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنوانی، جب تک جو موضوع ہے وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہو، یعنی موضوع جب تک کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، وصف عنوانی والی صفت کے ساتھ موصوف ہے، تب تک یا تو محمول کا اس بات کیا جا رہا ہے موضوع کے لیے یا پھر محمول کی نفی کی جا رہی ہے موضوع سے۔ اب یہاں پہ وصف عنوانی بتا رہے ہیں، وصف عنوانی کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وصف عنوانی وہ لفظ ہوتا ہے جس سے آپ موضوع کو تعبیر کرتے ہیں، موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ پہلے آپ وصف عنوانی کو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو مثال سمجھاؤں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ۔ اب یہ جو کاتب ہے یہ موضوع ہے، اور ما دام کاتبہ یہ وصف عنوانی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو کاتب کا لفظ ہے اسی کے ذریعے سے آپ کاتب موضوع کو تعبیر کر رہے ہیں، تو لہذا ما دام کاتبہ اس کو کہا جائے گا وصف عنوانی۔ تو جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے اس وقت تک محمول کا اس بات کیا جا رہا ہے موضوع کے لیے یا پھر محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محمول ہے یہاں پہ متحرک الاصابع۔ اب یہ محمول کا اس بات موضوع کے لیے ہے کب تک؟ جب تک موضوع ما دام کاتبہ اس وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، متصف ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ کاتب یہ موضوع ہے، ساکن الاصابع یہ محمول ہے، تو محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے کس وقت؟ جب تک جو موضوع ہے کاتب یہ وصف عنوانی ما دام کاتبہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہے، تب تک یہاں پہ محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے۔ آگے چلے، رابعہ چوتھی قسم ہے العرفیۃ العامہ۔ عرفیہ عامہ یہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اس قضیے کے اندر حکم لگایا جاتا ہے محمول کے موضوع کے لیے دائمی طور پہ ثابت ہونے کا یا محمول کی موضوع سے دائمی طور پر نفی ہونے کا جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے۔ وصف عنوانی میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ صفت جس کے ذریعے سے آپ موضوع کو تعبیر کرتے ہیں اس کو وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مثال دیکھیں پہلے موجبہ کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کلو کاتب یہ موضوع ہے، اور ما دام کاتبہ یہ وصف عنوانی ہے، اور متحرک الاصابع یہ محمول ہے۔ اب یہ دیکھیں محمول کا اس بات ہو رہا ہے موضوع کے لیے جب تک جو موضوع ہے وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے۔ یہ اسی طریقے سے یہ دوسری مثال دیکھیں سالبہ کی، نائم یہ موضوع ہے، ما دام نائمن یہ ہے وصف عنوانی، اور مستحقن یہ ہے محمول۔ اب محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے جب تک موضوع وصف عنوانی ما دام نائمن کے ساتھ موصوف ہے، یعنی سویا ہوا شخص جب تک وہ سویا ہوا ہے اس سے جاگنے کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے، یہ چوتھی قسم ہے عرفیہ عامہ۔ 4 قسمیں ہو گئی ہیں، باقی جو 4 قسم اس کے بعد پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ والی فصل مکمل ہو جائے گی جس کے اندر جو موجہ بسیطہ ہے اس کی 8 قسمیں پوری ہو جائیں گی، پھر جو مرکبہ کے ساتھ کے انشاءاللہ اگلی فصل کے اندر ہم پڑھیں گے۔